بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اس مبارک مہینے میں رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، مشاہدہ عام ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہماری مساجد غیر رمضان المبارک کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس مہینے میں نیکیوں کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں، وہ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو غلط کاموں پر ابھار نہیں سکتے کیونکہ ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس مبارک مہینے میں گناہوں کا سلسلہ بھی کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے کے بعد شیطان کی سرکشی عام ہو جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت گناہوں کا جو زور ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور خصوصاً خاص طور پر عید کے دنوں میں شیطان مسلمانوں پر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا مہینہ قید ہونے کے بعد جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو وہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی ساری کسر ان دنوں میں یعنی عید کے دنوں میں نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک گزرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے عید تحفہ ہے، کیونکہ انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ تو وہ اس مبارک دنوں میں اتنے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ وہ سیر و تفریح میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمان مرد عورت ان دونوں میں حد نہیں رہتی۔ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے، جبکہ وہ سیر و تفریح والی جگہ پہ پردے کا انتظام نہیں کرتی، اور مسلمان جو مرد ہیں وہ اپنی نظروں پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو ایسے میں ان دونوں کے درمیان شیطان جو ہے وہ رقص کرتے ہیں، اور وہ ان کے جذباتوں کو ابھارتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پورے حق کے ساتھ گزارا، یعنی کہ جنہوں نے روزے رکھے، نیک کام کیے اور اس مبارک مہینے میں ثابت قدم رہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ شیطان کے ہر عمل سے، ہر برے وار سے محفوظ رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بچ جاتے ہیں۔ جنہوں نے صرف رمضان المبارک میں زیادہ اس چیز کو روکا نہیں، یعنی کہ جو عام طور پر جیسے ہم گزارتے ہیں کہ رمضان کے نسبت انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ حق ادا نہیں کیا، تو وہ شیطان کے ان گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، تمام روزے رکھنے چاہیے، گناہوں سے باز رہنا چاہیے، عزائے بدن کو کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ جو ہماری آنے والی خوشی ہے عید کے دنوں میں اس چیز کا اثر تب بھی ہم پر رہے اور ہم شیطان کے ہر وار سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا احترام کریں، خود بھی روزے رکھیں اور روزے داروں کا احترام کریں، خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنے دین میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔